حدیث مبارکہ کی روح سے اگر کسی میت کے نماز جنازہ میں 40 افراد بھی شریک ہو جائیں اور وہ اس پہ نماز جنازہ ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان 40 افراد جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، یعنی 40 افراد ایسے جو شرک نہ کرتے ہوں، وہ اگر کسی کی میت کے نماز جنازے میں شرکت کر لیں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان 40 افراد کی سفارش ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے گویا کہ نماز جنازہ میں مسلمانوں کی جتنی کثرت ہو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، اتنی ہی سعادت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت ان کی سفارش میت کے حق میں قبول کرتے ہیں تو میت کی بخشش بھی انشاءاللہ رب العزت لازمی کر دیں گے۔ بعض احادیث مبارکہ میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جس شخص پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کر دیں تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور بعض روایت کے مطابق کہ کوئی بھی 3 صفیں مسلمانوں کی کسی میت پہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، اور بعض روایت کے مطابق اس کی بخشش کر دیتے ہیں، بعض روایت کے مطابق اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو گویا احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ اگر مسلمانوں کی 3 صفیں کسی میت پر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے نماز جنازوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان طاق صفوں کو لازماً پکڑا جاتا ہے، یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ صفیں طاق ہی بنے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر 4 صفیں بنتی ہوں تو وہ چوتھی صف کو آدھا چھوڑ کر 5ویں صف بنا دیتے ہیں، اور اگر 6 صفیں بنتی ہوں تو اس میں 6ٹھی صف آخری صف کو توڑ کے وہ 7ویں صف، مطلب ہے کہ کوشش کی جاتی ہے حتی الامکان کہ 7 صفیں بن جائیں، 5 صفیں بن جائیں، طاق صفیں بن جائیں۔ اب اصل بات یہ ہے حدیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ 3 صفوں تک ہے، اور 3 صفیں بنانا یہ مستحب ہے۔ اب اگر کسی نماز جنازہ میں لوگ بہت ہی زیادہ کم ہو، مثلا 10 افراد آگے نماز جنازہ میں شریک ہو گئے یا 7 افراد آگے نماز جنازہ میں شریک ہو گئے، تو اس صورت میں بھی مستحب اور بہتر یہ ہے کہ ان کو 3 صفوں میں تقسیم کیا جائے، 3 صفیں مکمل کی جائیں، یہ مستحب اور بہتر عمل ہے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن اگر لوگ زیادہ ہیں اور لوگ 3 صفیں بنا چکے ہیں، اس کے بعد مزید اگر جفت صفیں بنتی ہیں، کہیں 4 بنتی ہیں، 6 بنتی ہیں، تو اس 3 صفوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ تھی اس سے 3 صفوں تک جو استحباب ثابت ہوتا ہے وہ 3 صفوں میں مکمل ہو چکا ہے۔ اب 3 صفوں کے بعد مزید دیگر صفوں کو طاق میں لازماً رکھنا اور طاق میں ڈیوائیڈ کرنا یہ ضروری نہیں، اور اس میں وقت ضائع کرنا یا لوگوں کو مشکل میں ڈالنا یہ ایک غلط امر ہے، یہ غلط فیصلہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر 3 صفوں سے زیادہ بنتی ہیں تو اس میں طاق میں تقسیم کرنا یہ ضروری نہیں، 3 صفوں تک کوشش کی جائے کہ 3 صفیں مکمل ہوں تاکہ حدیث پہ عمل ہو، اور یہ مستحب عمل ہے، اور اس کے بعد مزید جتنی بھی صفیں بنتی ہیں اس کو طاق میں تقسیم کرنا ضروری نہیں۔